باقی میں ان کے لیے ایک شعر کہہ کے رخصت ہوتا ہوں کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، باقی مقدر آپ کا ہے۔ ان کے قتل پر میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پہ جو چپ ہیں ان کا اگلا نمبر ان کا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی آخر الزماں کی امت میں پیدا کیا تو بھٹکی ہوئی انسانیت کو صراط المستقیم دکھانے کی ذمہ داری اس امت کو سونپی گئی، اور یہ کہہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم وہ بہترین جماعت ہو، تمہیں انسانوں کی بھلائی کے لیے برپا کیا گیا ہے، کیونکہ تم لوگوں کو برائی سے روکتے اور بھلائی کا حکم دیتے ہو۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب حاجی سلیس انصاری سلیس صاحب سے، جناب حاجی سلیس صاحب جو کانپور سے تشریف لائے ہیں، چیئرمین ہیں مسلم کالج اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے، اور ظاہر ہے کہ اتنے مہمان ہیں اس میں تقدم و تاخر اور عمر کا مسئلہ آپ حضرات نہ دیکھیے گا۔ جناب حاجی سلیس صاحب کانپور سے تشریف لائے ہیں، میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ کم سے کم 3 منٹ کے اندر اپنی گفتگو ختم کرے تاکہ سارے مہمانوں کو موقع مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمان، علماء اکرام اور ایمان افروز حسین کے چاہنے والوں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی آخر الزماں کی امت میں پیدا کیا تو بھٹکی ہوئی انسانیت کو صراط المستقیم دکھانے کی ذمہ داری اس امت کو سونپی گئی، اور یہ کہہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم وہ بہترین جماعت ہو، تمہیں انسانوں کی بھلائی کے لیے برپا کیا گیا ہے، کیونکہ تم لوگوں کو برائی سے روکتے اور بھلائی کا حکم دیتے ہو۔ ایک طرف وہ ایفٹن فائل والے لوگ ہیں جو نابالغ بچیوں کے ساتھ بلااتکار کر کے، ان کے گوشت کو کھا کر کے اپنی تہذیب اجاگر کر رہے ہیں، ایک طرف وہ حسین کے چاہنے والے جو معصوموں کی قربانی دے کر دنیا انسانیت کو یہ بتا رہے ہیں کہ کربلا کے میدان میں جس یزید کو شکست دے کر کے حسین نے فتح حاصل کی تھی، آج پھر دنیا کے سامنے ایران نے کھڑے ہو کر 57 مسلم ملکوں کے باوجود باطل طاقتوں کو شکست دے کر کے حق کا پرچم بلند کیا ہے۔ اس لیے بنا تفریق شیعہ سنی ہم سب ایک ہیں۔ آج اسلام کی بقا کا مسئلہ ہے، آج انسانیت کی بقا کا مسئلہ ہے، آج قرآن کے اس احکام کی تکمیل کا مسئلہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ برائیوں کو روکنا اور بھلائیوں کو قائم کرنا اس امت کا سیوا ہے۔ لہذا یہ امت آج کھڑی ہے۔ اگر ایران 57 ملکوں میں تنہا نہیں ہے، پوری دنیا کا کروڑوں مسلمان، بھلے ان کے حکمراں ان ظالموں کے تلوے چاٹ رہے ہوں، لیکن پوری دنیا کا میجارٹی آف مسلم آج ایران کے ساتھ کھڑی ہے۔ جو لوگ ہندوستان میں شیعہ سنی کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں وہ انہی دلال ہیں، انہی یوروپی کنٹری کے دلال ہیں، ان یہود و نصارہ کے دلال ہیں جنہوں نے اسلام کو پارا پارا کرنے کے لیے مسلکی تضاد کھڑا کیا تھا۔ آج پھر جب وہ اپنے اصل چہرے کے ساتھ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہے ہیں تو انہوں نے پھر اس راہ کو الاپنا شروع کیا اور اپنے دلالوں کے ذریعے اس دنیا کے اندر اس پیغام کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ایک نعرہ لگاتا ہوں، لا شیعہ لا سنیہ، آپ کہیں گے اسلامیہ اسلامیہ، لا شیعہ لا سنیہ، لا شیعہ لا سنیہ۔ باقی میں ان کے لیے ایک شعر کہہ کے رخصت ہوتا ہوں کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، باقی مقدر آپ کا ہے۔ ان کے قتل پر میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پہ جو چپ ہیں ان کا اگلا نمبر ان کا ہے۔ خدا حافظ۔